جی تازگی ایمان کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ ہمارے حق میں جو فیصلہ کرتا ہے وہ مدبر کائنات، وہ خالق کائنات، وہ مالک کائنات، وہ معبود برحق، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ معبود برحق ہمارے حق میں جو فیصلہ کرتا ہے ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا کہ آخر وہ کون سی ہستیاں ہیں جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتی ہیں؟ جناب ابو ذر ہیں، میں آج مکمل حدیث پڑھنی مجھے۔ جناب ابو ذر غفاری، جناب جندب ابن جنادہ نام ہے جی، ابو ذر غفاری کے نام سے کیا رکھتے ہیں وہ شہرت رکھتے ہیں۔ جناب ابو ذر غفاری، جناب جندب ابن جنادہ، اللہ رب العزت نے، بھائی میری طرف توجہ رہے، جناب ابو ذر غفاری کو اللہ نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی۔ بچے ہیں، اولاد وہ ہوتی ہے جس سے انسان کی گودی میں آغوش میں رونق ہوتی ہے، اولاد ہی تو ہے جس کے ذریعے انسان کا نام باقی رہتا ہے۔ جی ایسے ہی ہے نا، یہ امام سجاد کے جملے ہیں، اولاد ہی تو ہے جس کے ذریعے انسان کا نام باقی رہتا ہے۔ گھر کی رونق، گودی کی رونق اولاد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ نے جناب ابو ذر کو جو ایمان کے 9ویں درجے پر، معاف کرنا، ایمان کے 9ویں درجے پر فائز ہیں جی، ایمان کے 9ویں درجے پر فائز ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا تھا میری اہل بیت کو چھوڑ کر، اہل بیت کا کسی سے مقایسہ نہیں ہے، اہل بیت کی کوئی برابری نہیں کر سکتا، میری اہل بیت کے کو چھوڑ کر ابو ذر سے بڑے سچے کو نہ زمین نے اٹھایا ہے نہ آسمان نے سایہ کیا ہے۔ جی اہل سنت احباب بیٹھے ہیں، صحابی کی تعریف کر رہا ہوں جی، اتنے سچے ہیں کہ نہ آج تک آسمان نے اتنے بڑے سچے پر سایہ کیا نہ زمین نے اپنے دوش پر اٹھایا۔ اسی ابو ذر کو اللہ نے مقام امتحان سے گزارا جی، مقام آزمائش، اللہ امتحان سے اللہ نے گزارا۔ ایک بچہ دنیا سے چلا گیا، دوسرا بچہ دنیا سے چلا گیا، وہ آغوش جو اولاد کی وجہ سے آباد تھی، پر رونق تھی، ایک مرتبہ آغوش گودی جو ہے وہ نعمت اولاد سے خالی ہو گئی۔ جناب ابو ذر غفاری کے پاس کوئی دوست گیا، اس نے افسوس کیا، تعزیت پیش کی، آپ بھی جاتے ہیں نا افسوس کرنے کے لیے، افسوس کیا کہ ابو ذر یہ کیسا وقت آ گیا، یہ کیسا مرحلہ آ گیا، یہ کیسا ٹائم آ گیا کہ اللہ رب العزت نے تجھے اولاد دی تھی، اب تو نعمت اولاد سے محروم ہو گیا، تیری آغوش نعمت اولاد سے خالی ہوگی۔ سننا، اب کوئی میرے اور آپ جیسا ہوتا، گلہ کرتا، شکوہ کرتا، شکایت کرتا، سننا، گلہ کرتا، شکوہ کرتا، شکایت کرتا، جی شکایت کرتا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیٹھ کے کچھ نہ کچھ بول دیتا، گلہ شکوہ شکایت کرتا۔ جناب ابو ذر کہتے ہیں بے شک اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی تھی، پروردگار عالم نے میرا امتحان لیا ہے، اللہ نے نعمت اولاد مجھ سے لے لی ہے، میری آغوش خالی ہو گئی ہے، لیکن عجب جملہ کہا، الرضا بقضاء اللہ، تو یاد ہے نا کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جانا۔ جناب ابو ذر غفاری کہتے ہیں الحمدللہ الذی اخذہم من دار الفناء وذکرہم الی دار البقاء۔ توجہ چاہوں گا، جناب ابو ذر غفاری نے نہ گلہ کیا ہے، نہ شکوہ کیا ہے، نہ لب شکایت کھولے ہیں، کہتا ہے حمد ہے اس پروردگار کی جس نے مجھ سے نعمت اولاد لے کر مجھ پر احسان کیا ہے، اللہ نے فانی دنیا سے لے کر باقی دنیا میں میرے لیے محفوظ فرما دیا ہے۔ اللہ، اتنا بڑا ایمان کا درجہ جی۔ ایمان کی پہلی دلیل کیا تھی؟ الرضا بقضاء اللہ، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جا، یہ ایمان کی پہلی دلیل ہے۔ کہا یا رسول اللہ ہمارے ایمان کی دوسری دلیل ہے تفویض الی اللہ، ہم نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے سپرد کر دیا، ہم خود اپنی زندگی کے فیصلے نہیں کرتے، اللہ کے سپرد کر دیا، جو کرے گا وہی مدبر کائنات، وہی مالک، وہی خالق، نفع و نقصان جس کے ہاتھ میں، موت و حیات جس کے ہاتھ میں۔ اتنا کریم ہے پروردگار،
توجہ، اتنا کریم ہے پروردگار، بلا بلا کے کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اتنا کریم ہے پروردگار۔ اللہ فرما رہا ہے ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ صرف اللہ نے میرے بھائی بلایا نہیں ہے، میں سرکار امیر المومنین کی ایک حدیث سے مدد لے کر ایک جملہ کہہ رہا ہوں، وہ کریم پروردگار جو دعا کے لیے بلا رہا ہے، دعوت گھبرانا نہیں ہے آپ نے، جو دعا کے لیے بلا رہا ہے، وہ کریم پروردگار جو مانگنے کی اللہ جو دعوت دے رہا ہے، اس کریم پروردگار نے اپنے بندے سے ایک وعدہ کیا ہے۔ وعدہ کر کے اللہ یہ فرما رہا ہے میرا بندہ تو میرے دروازے پر آ جا، تو مانگتے مانگتے تھک سکتا ہے، میں اللہ تجھے عطا کرتے کرتے نہیں تھک سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا عظمت ہے اس پروردگار کی، کیا مقام ہے جی، کیا عظمت ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھ لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دشمن کے لعنت، اور محمد و آل محمد صلوات۔ جی کہا حمد ہے اس پروردگار کی جس نے نعمت اولاد لے لی، اس کا احسان ہے، اس کا احسان ہے، فانی دنیا سے لی، باقی دنیا کے لیے میرے لیے محفوظ فرما دی۔ دوسری دلیل کیا تھی؟ وَتَفْوِيضُ إِلَى اللَّهِ، ہم نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ تیسری دلیل کیا ہے؟ وَالتَّسْلِيمُ لِأَمْرِ اللَّهِ، کہا یا رسول اللہ ہمارے ایمان کی تیسری دلیل یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا دی ہے۔ توجہ، یاد ہے نا میری پوری بات جی، اللہ کے حکم کے سامنے ہم نے سر جھکا دیا۔ جیسے ہی ان لوگوں نے سرکار رسالت کے سامنے اپنے ایمان کی دلیلیں پیش کی، پھر دہرا دوں ایک دفعہ، ملے، سلام کیا، خلق عظیم کے مالک پیغمبر نے جواب سلام دیا جی، ایمان کا دعویٰ کیا، اللہ کے نبی نے دعویٰ کی دلیل پوچھی، 3 دلیلیں دی۔ یا رسول اللہ ہمارے ایمان کی پہلی دلیل ہے ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ایمان کی دوسری دلیل ہے ہم نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ ہمارے ایمان کی تیسری دلیل ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے ہم نے گردن جھکا دیا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے ایمان کی 3 دلیلیں پیش کی، سننا میرے بھائیوں، جیسے ہی انہوں نے ایمان کی 3 دلیلیں پیش کی، اللہ رب العزت کی طرف سے سرکار رسالت نے ان کو عجیب ٹائٹل عطا فرمایا، عجیب انعام عطا فرمایا، فرمایا علماء حکماء قاد ان یکونوا من الحکمت انبیاء، کہا تمہیں مبارک ہو، یہ ایمان کا وہ درجہ ہے جو اللہ اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے۔ جی اللہ اپنے نبیوں کو عطا فرماتا۔ اللہ نے قرآن میں بڑی بڑی ہستیوں کی تعریف کی ہے، جناب ابراہیم کی تعریف کی، جناب موسیٰ کی تعریف کی، جناب ابن مریم کی تعریف کی، جناب یوسف کی تعریف کی، جناب ختمی مرتبت کی تعریف کی، توجہ ہے نا میرے بھائیوں، اہل بیت اطہار کی تعریف کی، اتنی آیتیں آ گئیں ان کی مد میں، ان کی ثنا میں، اہل بیت کی تعریف میں بڑی بڑی آیتیں آئیں۔ لیکن قرآن حکیم نے جناب ابراہیم کو کہا ہے یہ ابراہیم خلیل بھی ہے، حنیفم مسلمہ بھی ہے۔ سننا، بڑی پیاری بات سننے لگا ہوں، ابراہیم کیا ہے؟ میرا خلیل ہے، میرا دوست ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ کسی بندے کو اپنا دوست کہے جی، اللہ رب العزت کسی بندے کو اپنا دوست کہے۔ کہا ابراہیم میرا خلیل بھی ہے، اور یہی ابراہیم کیا ہے؟ یہ حنیفہ مسلمہ ہے، سچا مسلمان ہے، جس نے میرے حکم کے سامنے گردن جھکائی ہوئی ہے۔ جانتے ہو نا بھائی، جس نے میرے حکم کے سامنے گردن جھکائی ہوئی۔ اب سننا، سرکار جناب ابراہیم خلیل الرحمن اتنے سخی تھے کہ بغیر مہمان کے کھانا تناول نہیں فرماتے تھے، بغیر مہمان کے کھانا تناول، روٹی نہ کھاندے، جس وقت تک مہمان نہ آویا روٹی
نہ کھانے. 3 دن ہو گئے جناب ابراہیم کے گھر کوئی مہمان ہی نہیں آیا. اب جس کی عادت ہو وہ بغیر مہمان کے روٹی ہی نہ کھائے اور اس کے گھر 3 دن مہمان نہ آئے، آپ سوچیں ذرا اس کی طبیعت کتنی پریشان ہوگی. جیسے ایک نمازی بندہ ہوتا ہے، اگر اس سے کوئی ایک نماز رہ جائے اس کی طبیعت پریشان ہو جاتی ہے. جو والدین کی زیارت کو عبادت سمجھتا ہے، اگر کئی دن اپنی والدہ کی زیارت نہ کر سکے جی اس کی طبیعت پریشان ہو جاتی ہے. جو روزہ دار ہوتا ہے روزہ نہ رکھے اس کی طبیعت کیا ہوتی ہے؟ پریشان ہوتی ہے. سنو جوانو، پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا جو بچہ والدین کا فرما بردار ہو، سنو بہت بڑی حدیث آ گئی میرے ذہن میں، فرمایا من قبلا بین عین امہ ہی، جو بندہ اپنی ماں کی پیشانی کا بوسہ لے لے، اس فرما بردار جوان کو پیغمبر فرما رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھے فقد قبلا عتبۃ الکعبہ، وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے ماں کی پیشانی کا بوسہ لیا ہے. سرکار رسالت فرما رہے ہیں وہ یوں سمجھے کہ اس نے کعبہ کی چوکھٹ کا بوسہ لیا ہے. اس نے کعبہ کی چوکھٹ کا بوسہ لیا ہے. وہ ایسے ہے جی والد، بس اتنا کافی ہے نا، والدین کا ادب کیا کرو، احترام کیا کرو. کتنا وہ برا وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی جوان اپنے والدین کے ساتھ بے ادبی کرے یا ایسے الفاظ کے ساتھ گفتگو کرے جو اللہ کو پسند نہ ہوں. اللہ پسند نہیں کرتا والدین کے ساتھ سخت لہجے میں بات کرنے کو، اللہ پسند نہیں کرتا. اتنا بڑا مقام ہے. اور والدین سے دعائیں لیا کرو. دوسری حدیث والد کے بارے میں جی، والدین کا احترام، دعائیں لیا کرو. ایک یہ ہوتا ہے کہ میں چلا جاؤں اپنے والد کے پاس بیٹھ جاؤں مجھے دعا دو، نہیں. ایک یہ کہ میں نے اتنی خدمت کی کہ اس نے دعا دی. ہاں جی، میں نے اتنی خدمت فرما برداری کی کہ میرے والد نے مجھے دعا دی. اس دعا میں کمال ہے. پھر پیغمبر کی حدیث پڑھ کے اپنے موضوع کو پڑھتا ہوں جی. سرکار رسالت فرماتے ہیں جب مشکل آ جاتی ہے، کبھی اس مولوی کے پاس، کبھی اس مسجد میں، کبھی اس مسجد میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، بھائی میرے لیے دعا کرو، پریشانی ہے، مشکلیں نہیں. سرکار رسالت فرماتے ہیں دعاؤں کا خزانہ تیرے اپنے گھر میں موجود ہے. اللہ اکبر جی، دعاؤں کا خزانہ تیرے اپنے گھر میں موجود ہے. سرکار رسالت فرماتے ہیں دعا الوالد لِوَلَدِهِ کا دعا نبی لِأُمَّتِهِ سے بڑی حدیث میں نے آج تک نہیں دیکھی ہے. سرکار رسالت فرماتے ہیں والد کی دعا اولاد کے حق میں وہی اثر رکھتی ہے جو ایک نبی کی دعا امت کے حق میں اثر رکھتی ہے. حیداری حیداری جی فرما بردار جی. حنیف مسلمات جناب ابراہیم بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. 3 دن ہو گئے مہمان نہیں آیا، طبیعت پریشان ہے. سننا میرے بھائیو، طبیعت پریشان ہے، طبیعت پریشان ہے. جناب ابراہیم گھر سے نکلے، بیت شرف سے برآمد ہوئے، باہر آئے، ایک چوک پر چوراہے پر جا کے کھڑے ہو گئے. چوک پر جا کے کھڑے ہوئے دیکھا 3 مزدور ہیں، کندھوں پر بیلچہ رکھ کے جا رہے ہیں رزق حلال کمانے کے لیے. رزق حلال، بے ایمان نہیں، دھوکے باز نہیں جی، رزق حلال کمانے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ اللہ. 2 حدیثیں ہیں رزق حلال کے بارے میں، سنا دو. رزق حلال کے بارے میں 2 حدیثیں ہیں. سرکار رسالت نے فرمایا من اکل من قد یدہ مر علی الصراط کالبرق الخاطف. پھر فرمایا من اکل من قد یدہ حلالا فتح له ابواب الجنت داخل الجنت من ای باب شاء. عجیب ہے، تم مزدوری کرتے ہو یا نوکری کرتے ہو، رزق کماتے ہو، اپنے لیے کماتے ہو نا، اپنے بچوں کو کھلاتے ہو، اپنی ضروریات زندگی پوری کرتے ہو، لیکن عجیب انعام آپ کو مل رہا ہے. روٹی خود کھائی ہے، بچوں کو دی ہے، لباس خود پہنا ہے، بچوں کو پہنایا ہے، اور اگر زوجہ اچھی لگتی ہو تو اس کو بھی اچھے اچھے لباس لے کے دیتے ہو. ٹھیک ہے، اگرچہ واجب لباس ہر ایک کو دینا چاہیے جی،
واجب جو کپڑے ہیں وہ لباس ہے، ہر ایک کو دینا چاہیے۔ سرکار رسالت نے فرمایا جو بندہ اپنے ہاتھ کی، پہلے اتنی بات ہے، جو بندہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتا ہے، اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتا ہے، وہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔